واسا کنٹرول روم. وہاں پہ ہم نے بڑی LCDs لگا کے تو تمام کے تمام جو لاہور ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمریز انسٹال کیے, اور تمام پوائنٹس پر رین گیجز ہیں, آٹومیٹک سمارٹ رین گیجز, جو فرسٹ ٹائم پاکستان میں یوز کی گئی. لوگوں کو ریکویسٹ کی گئی, کچھ کو مطلب ایکشنز بھی لیے گئے لوگوں کے خلاف جو ہمارے بل نہیں دے رہے تھے. تو مہینے کے ساتھ ساتھ اور ایک سال کے مہینے میں ہم نے ایک ریزنیبل ریکوری جو بوسٹ تھا اس کو دیکھا, اور یہ ہماری جو منتھلی ریکوری 50 کروڑ کے قریب تھی. منتھلی ریکوری 50 کروڑ تھی, اب یہ 1.5 ارب کے قریب ہے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز ڈیجیٹل. ناظرین, جب بھی بارش ہوتی ہے, بارش ہونے کے بعد انتظامیہ کا واسا کا پول کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اگر بات کی جائے اداروں پہ تنقید کی تو اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ اگر اداروں کے بہت سارے واسا اتھارٹی کی بہت سارے اچھے کام ہیں جس کو اپریشیٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ینگ ضرور ہیں مگر وہ اگر بات کی جائے ان کے کاموں کی تو انہوں نے اپنی سیٹ پر, اپنے عہدے پر بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو ان سے پہلے نہیں کیے گئے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آفیسر تو سب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کام کرنے کی کوشش اور ہوتی ہے اور اپنے کہے پر اپنے جو حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ایک الگ بات ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج واسا بارش کنٹرول روم, اس کے ساتھ ڈائریکٹر پلاننگ واسا اتھارٹی پنجاب مدثر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھیا, ٹھیک ہیں؟ جی تھینک یو فار انوائٹنگ. جزاک اللہ. اتھارٹی آپ کے پاس بڑی ہے, آپ ینگ لگتے ہیں, اسٹوڈنٹ لگتے ہیں, لیکن کام آپ نے اتھارٹی میں ایسے کیے ہیں کہ سب آپ کے اتھارٹی میں دیوانے نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا. تو واسا لاہور کو ڈیجیٹلائز کرنے میں ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں, MD صاحب ہیں, اور سب سے بڑا جو ویژن ہے CM صاحبہ کا وہ تھا پیچھے. تو کوشش یہ تھی کہ تمام جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے اس کو ہم کم کریں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کریں. تو ڈیجیٹلائز کرنے کے کانسیپٹ میں کنٹرول روم کو اسٹیبلش کیا گیا. واسا کا جو کنٹرول روم ہے ظہور روڈ پر جو ہمارا ہیڈ آفس ہے اس کا جو ٹاپ فلور ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا واسا کنٹرول روم. وہاں پہ ہم نے بڑی LCDs لگا کے تو تمام کے تمام جو لاہور ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمریز انسٹال کیے, اور تمام پوائنٹس پر رین گیجز ہیں, آٹومیٹک سمارٹ رین گیجز, جو فرسٹ ٹائم پاکستان میں یوز کی گئی. اور اس میں جو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پورے پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو لورا وین کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بیس کرتے ہوئے ہم نے ڈیجیٹل رین گیج جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہیں, اور جو سینسرز ہیں جو آٹومیٹیکلی رین کو بھی بتاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کتنا پانی اکٹھا ہوا ہے وہ بھی جو بتاتے ہیں, وہ بھی پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے واسا لاہور نے ٹیکنالوجی. یہ بتائیے گا, جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں, اداروں کو بتاتے ہیں, میڈیا کو بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر اتنے ملی میٹر, اس جگہ پر اتنے ملی میٹر. یہ کیا طریقہ کار ہے, اس کو جانچنے کا کیا پیرامیٹرز ہیں؟ یہ بالکل لاہور کے ڈفرینٹ سٹیز میں ہم نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیجیٹل رین گیجز لگائی ہیں. ڈیجیٹل رین گیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی بارش اس کو ہٹ کرتی ہے, اس سے وہ انچیز میں یا MM میں ہمیں کیلکولیشن دیتے ہیں. تو لاہور میں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ کتنی بارش ہوتی ہے اور کتنی پانی کی ایکومولیشن ہوتی ہے اور کتنے ٹائم میں وہ ڈرین اپ ہوتا ہے, یہ تمام ریکارڈ ہم کنٹرول روم سے مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری مشینری ہے اس کو بھی جو موبلائز کرنے کا عمل ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول روم سے ہو رہا ہوتا ہے. جہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ریسورس کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ کم یا نارمل سچویشن ہو وہاں سے مشینری کو نکال کر کریٹیکل پوائنٹس پہ بھیجا جاتا ہے. جب MD جو ہے ابھی موجودہ غفران صاحب, اور انہوں نے 4 سنبھالا, آپ لوگوں نے ورکنگ شروع کی, تب تو ریکوری نہ ہونے کے برابر تھی. اب آپ کی ریکوری کہاں تک پہنچ گئی؟ جی بالکل, بیسیکلی چیلنج یہ تھا کہ لاہور میں جو کانسیپٹ تھا کہ پانی کے بل کی جو ادائیگی تھی وہ ٹائملی نہیں ہو رہی تھی. تو غفران صاحب جو ریسنٹلی MDs ہیں انہوں نے آ کر جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر جب ریکوری نہیں ہوگی تو سروس ڈیلیوری دینا مشکل ہے. تو سروس ڈیلیوری کے لیے آپ تبھی دے سکتے ہیں جب ڈپارٹمنٹ کے پاس سفیشینٹ فنڈس ہوں گے. آپ نے کہیں سیور لگانا ہے اس کے لیے فنڈ چاہیے,
واٹر سپلائی لگانی ہے, اور یہ جس طرح ڈیجیٹلائزیشن کا میں نے عمل بتایا آپ کو, اس تمام چیزوں کے لیے فنڈس کی ریکوائرمنٹ تھی. تو دو طریقے تھے, یا گورنمنٹ سے آپ فنڈس لیتے, اور دوسرا طریقہ تھا کہ پانی کے اگینسٹ جو ہمارے ایریئرز ہیں اس کو ہم ریکور کریں پبلک سے. تو کمپین کی گئی, لوگوں کو ریکویسٹ کی گئی, کچھ کو مطلب ایکشنز بھی لیے گئے لوگوں کے خلاف جو ہمارے بل نہیں دے رہے تھے. تو مہینے کے ساتھ ساتھ اور ایک سال کے مہینے میں ہم نے ایک ریزنیبل ریکوری جو بوسٹ تھا اس کو دیکھا, اور یہ ہماری جو منتھلی ریکوری 50 کروڑ کے قریب تھی, منتھلی ریکوری 50 کروڑ تھی, اب یہ 1.5 ارب کے قریب ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ اس میں 3 ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ ہو گیا. یس. اس کی کیا وجہ؟ پہلے لوگ اس چیز پہ دھیان نہیں دے رہے تھے کہ ریکوری کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا, کہ اب ریکوری میں دیکھیں اگر 50 کی جگہ 60 ہوتی تو وہ ایک نارمل بات ہے, لیکن اگر کہیں کہ 50 کی جگہ 1.5 ارب روپیہ آپ ریکوری کر رہے ہیں, تو اس میں کیا کچھ چیزیں چینج کی ہیں, کچھ لوگوں کو چینج کیا ہے, یا کوئی کرائٹیریا چینج کیا ہے, کیسے اتنی ریکوری کیا؟ اس میں ڈفرینٹ مطلب امپیکٹس تھے جس کی وجہ سے ہماری جو ریکوری آئی, اس میں سب سے بڑا امپیکٹ تو تھا ایریئرس بہت زیادہ تھا, لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, بل دیتے ہی نہیں تھے لوگ, پانی کا بل دینا ہی نہیں چاہتے. تو اس کے خلاف ہم نے ایکشن یہ لیا کہ مطلب سروسز ڈسکنیکٹ کی. جب سروس ڈسکنیکٹ کی تو پھر وہ ہمارے پاس آئے انسٹالمنٹس پہ یا کسی بھی طرح سے, بائی ہوک اور بائی کروک. لوگوں کا کانسیپٹ بنا, مائنڈ یہ بنا کہ ہاں اب بل دینا ہے, اور بل دینے کے بغیر سروسز نہیں ملیں گی. تو ہم نے جب سروسز ان کی تب بحال کی جب انہوں نے پانی کے بل دیے. تو ایک میگا اسکیل پر یہ کمپین ہوئی. ہمارے لوگ بھی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے پہلے ریکوری کی کو لے کے. پھر ایم ڈی صاحب نے جب ڈائریکشن دی, پھر کچھ ریسٹرکچرنگ کی ڈپارٹمنٹ کی, پھر ڈیجیٹلائزیشن کی. مطلب اب ہمیں کمپیوٹر کا سسٹم بھی بتا دیتا ہے کہ کون سی جو ریکوری ہے وہ کہاں پہ لے کے جانا ہے. پہلے یہ تھا کہ ہمارے جو فیلڈ انسپیکٹر تھے, اگر وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا یا ریٹائر ہو گیا تو اگلا جو انسپیکٹر آتا تھا ان کو پراپرٹیز ہی ٹریس نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح کے کافی چیلنجز تھے, لیکن اب ہم نے اپلیکیشن ڈیولپ کی ہیں کہ کوئی نیا بندہ بھی ریکوری انسپیکٹر آئے گا تو وہ ایزیلی پراپرٹی پہ جا کے پہلے تو لوگ جمع نہیں کرواتے تھے, جو انسپیکٹر جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہی لے کے تو مینیج کیے رکھتے تھے لوگ. جی مسائل تھے, کافی مسائل تھے اس قسم کے, لیکن اب کیونکہ ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے, کمپیوٹرائز کر دیا ہے سسٹم کو, تو اب اس میں لوپ ہولز بہت کم ہو گئے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ گھر ہو, کمرشل پلازا ہو, کوئی بھی جگہ ہو, پانی جتنا استعمال کرتے ہیں واسا اس طرح چارج کرتا ہے کہ پراپرٹی کے حساب سے, مرلہ کے حساب سے بل چارج کیا جاتا ہے؟ ابھی موسٹلی 90% ہمارا فکس ٹیرف ہے, لیکن ہم اس کو فیزز میں اب میٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں. جو اسمارٹ میٹرز ہیں جو دنیا میں یوز ہو رہے ہیں, اس کی ٹیکنالوجی اس بار ہم نے 5000 میٹر اس مہینے لیے ہیں, اور اسی طرح ہم ہر مہینے اب اسمارٹ میٹرز پراپرٹیز میں ایڈ کیے جا رہے ہیں. تو نیکسٹ 2 to 3 ایئرس میں ہماری کوشش ہے کہ 70 to 80% ہمارے جو کنیکشنس ہیں وہ میٹرڈ ہو جائیں گے. جس طرح بجلی کا جتنا آپ یونٹس یوز کریں گے اتنا بل پے کریں گے, واسا بھی اسی طرح کیا؟ جی بالکل, اسمارٹ میٹر یونٹ بیسڈ ہوں گے, جتنے پانی کی کنزمپشن ہوگی اتنے ہی یونٹ وہ سرو کرے گا, اور اسی پہ ہی بلنگ ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بھی کام کر متحرک نظر آتی ہیں ہر وقت, ان واسا کی بڑی تعریف کرتی ہیں اور پورے پنجاب میں لے جانا چاہتی ہیں, اس کی کیا وجہ؟ جی بالکل, تعریف کرنے کی اور ایکنالجمنٹ کے لیے وی آر آنرڈ کہ ہماری میڈم نے ہمیشہ تعریف کی, اور خود بھی وہ جب بارش ہوتی ہے خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں پورے کنٹرول روم سے سسٹم کو, کہاں کہاں ڈرینیج کے ایشوز ہیں, اور ہماری بھی پوری ٹیم متحرک ہوتی ہے. اس بار جو رینز ہوئی ہیں یہ ریکارڈ رینز ہوئی ہیں, لیکن ہر دفعہ یوں ہی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ جتنی بارش ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی آج. بیسیکلی کلائمیٹ چینج ہے, کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ آ رہا ہے. آپ دوسری کنٹریز کو بھی دیکھیں گے تو بارش کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈے بائی ڈے, ایئر ٹو ایئر انکریز ہو رہا ہے. تو پاکستان بھی اس میں ہٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان ایسے ریجن میں ہے جہاں پہ مونسون کی جو ہوائیں ہیں وہ ہٹ ہوتی ہیں, اور بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا, یورپ, یو ایس اے میں یہ اتنی شدید بارشیں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملیں گی. تو یہاں پہ چیلنجز ڈفرینٹ ہیں, اور یورپ میں جب بارش سورس بھی نہیں ہے آپ کے پاس, ریسورس اتنے نہیں ہے نا. نہیں, ریسورس آپ دیکھیں مطلب اتنی 200 mm ایک بہت بڑا والیوم ہوتا ہے پانی کا. اب 200 mm کا کیا مطلب یہ ہے کہ 4000 ملین گیلن پانی جو ہے اوپر سے سٹی میں انٹر ہوگا. اب اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو میں لاہور کے شہریوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے جو واسا نے انڈر گراؤنڈ لے کیا گیا ہے, نظر نہیں آتا, لیکن آپ جسی بھی مین شاہراہ سے ہوں وہاں پہ بڑے ڈایا کا 6 میٹر کا 6 فیٹ کا یا پھر 4 سے 6 میٹر کا
ڈایا کا پائپ موجود ہوتا ہے. تو جس طرح ابھی خیابان فردوسی روڈ پہ آپ ڈال رہے ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی 66 انچ ڈایا کا ہم پائپ لگا رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ 40 سال پرانا جو ہے وہ سیور ہو چکا تھا. 40 سال پرانا؟ جی, جب وہ جوہر ٹاؤن بنا تھا تب کا ہے, اور میرے خیال سے جوہر ٹاؤن کو 40 ایسے ہی ہے 40 سے 50 سال ہونے والا. تو تب وہ لے ہوا تھا. تو وہاں پہ لاسٹ ایئر بھی انسیڈنٹ ہوئے, وہ جو سیٹلمنٹس کے پٹ ہولز کے انسیڈنٹ ہوئے, ایک گاڑی بھی انفارچونیٹلی اس میں گئی. تو سی ایم صاحبہ نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا اور 2 بلین کی جو گرانٹ تھی وہ واسطہ کو منتقل کی اور فوری طور پہ کام شروع ہو گیا. اب اس کا تقریباً 30% کام اب کمپلیٹ ہے اور 70% ہم نیکسٹ 6 منتھ کے ٹائم میں کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ اب بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. تو بارشوں میں ڈیپ ایکسکیویشن وہ کا کام مشکل ہو جاتا ہے. ایک سوا سال پہلے بھی 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا, اس کو گزرے بھی 1.5 سال ہونے والا ہے تقریباً. نہیں, اس کی ٹینڈرنگ جو ہوئی ہے وہ فیب میں 1 سال ہو گیا تقریباً. فیب میں اس کی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. میرے خیال سے 2 بھی ایگزیکٹ یہ 3 ماہ اس کو کام کو سٹارٹ ہوئے ہیں, اور جو ٹائم پیریڈ ٹوٹل تھا وہ 1 سال کا تھا. تو لیکن ہم اس کو سال سے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے. وہاں پہ تقریباً 40 سے 50 فٹ کھدائی کر کے سیور کو لے کیا جا رہا ہے. تو وہ بہت مشکل کام ہے, اس وجہ سے 1 سال کا جو ٹائم ہے وہ منیمم ہے جو اس میں رکھا گیا. تو ہوپ فلی ہم اس کو اسی اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں کمپلیٹ کریں گے. لوگ بہت پریشان ہیں, وہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی کافی ڈسٹرب نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ اس روڈ کی وجہ سے ٹریفک بھی جام رہتی ہے اور لوگوں نے تو وہاں سے آنا جانا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ روڈ سارا ہی وہاں سے کام ہو رہا ہے سارے روڈ پہ. جی بالکل, وہ بہت زیادہ کیونکہ کنجسٹڈ روڈ ہے, اور وہاں پہ کیونکہ آپ نے کسی بھی چیز کی اگر سرجری کرنی ہے تو اس کو تو تھوڑی سی انکنوینئنس تو ہوتی ہے. تو اس کی انکنوینئنس پبلک کو ضرور ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک ڈائیورشن پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. اس روڈ کو ہم نے بند کیا ہوا ہے اور ٹریفک پولیس کے ساتھ ہم نے مل کر ایک ایسا روڈ پلان بنایا ہے کہ منیمم کنوینئنس کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ جو روڈز خراب ہو جاتی ہیں, گڑھے پڑ جاتے ہیں, اس کے ذمہ دار ایل ڈی اے ہوتا ہے یا واسا ہوتا ہے؟ اگر ایل ڈی اے سے بات کریں تو وہ اب تو اتھارٹی بن گئی ہے واسا, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن جب روڈ بنانے کی بات آتی ہے تو پھر ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ آ جاتا ہے. یہ ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس میں بیسیکلی تو دنیا میں دونوں 50-50 دنیا میں ہر کہیں جو روڈ ڈرینیج ہے دیٹ از دا پرائم رسپانسبلٹی آف روڈ اوئنگ ایجنسی. جو روڈ بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کا سلوپ دینا ہوتا ہے جس سلوپ کو کیری کر کے پانی نے ٹریول کرنا ہے. تو اس سلوپ کو کبھی کبھی نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے کچھ پیچز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایل ڈی اے بھی اب اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ڈرینیج بھی کافی امپروو ہوا ہے لاہور میں, اور ہم کوآرڈینیشن میں ہیں بالکل ایل ڈی اے کے ساتھ. جہاں بھی روڈ اب پچھلے سالوں میں اتنا اچھا کوآرڈینیشن نہیں تھا, لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں کہوں گا کہ بہت اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ ایل ڈی اے بھی کام کر رہا ہے. جہاں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈرینیج کی, ایل ڈی اے اس کو فلفل کر رہا ہے. لیکن ہمیں ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹر حضرات ہیں جو یہ سارا پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں وہ تو پاکستان میں موجود نہیں ہیں. ایک طرف سے آپ الرٹ جاری کر دیتے ہیں, ہائی الرٹ, ریڈ الرٹ جاری کر دیتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کے لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہی موجود نہیں ہے, تو پھر الرٹ کون دیکھے گا؟ نہیں, 2 قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک واسا ہے اور ایک ایل ڈی اے. ایل ڈی اے از رسپانسبل فار روڈ اینڈ واسا از رسپانسبل فار ڈرینیج. تو روڈز کی بات کر رہا ہوں, تو جو چیف انجینئر کے جو ڈائریکٹر ہیں اس پروجیکٹ کے, جو آپ روڈ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, شوکت خانہ والا روڈ, خیابان فردوسی اور لیاقت چوک سبزہ زار والا, اس کے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, اور متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کیا ہوا ہے. یہ زیادتی نہیں ہے عوام کے ساتھ؟ وہ ریڈ الرٹ دیکھیں, پہلے کسی بھی روڈ پہ سیور لے ہوتا ہے, اس کے بعد روڈ اوئنگ ایجنسی وہاں پہ اپنا روڈ لے کرتی ہے. ابھی تو ہم سیور لے کر رہے ہیں فیزز میں, جب جیسے جیسے سیور لے ہوگا وہاں پہ روڈ جو ہے وہ بنتی جائے گی. باقی وہ جو ایل ڈی اے کے آفیسرز ہیں اپنی پرسنل جو ہے وہ لیو پر ہوں گے. میرے خیال سے جہاں تک مجھے علم ہے کوئی لمبی لیو پر نہیں ہے, وہ 1 یا 10 دن کی لیو ہے, اس کے بعد وہ آ کے جوائن کر لیں گے. ان کا چارج کسی دوسرے آفیسر کے پاس ہے, لیکن ایک آفیسر اگر چھٹی پہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام رک جاتا ہے. نہیں, اس طرح کی کنڈیشنز میں تو نہیں جانا چاہیے نا. اس طرح کی کنڈیشن جو برسات ہے, سب کو پتہ کہ روڈز کے جو ہمارے حالات ہیں, روڈز خراب ہونا تو دور کی بات ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پوری گاڑیاں ود فیملی بیچ میں گر جاتی ہیں گڑھوں میں. جی, اس طرح کے انسیڈنٹ انفارچونیٹ ہوتے ہیں بالکل, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نہ ہو, لیکن اٹ از ہیپننگ گلوبلی.
مطلب پوری دنیا میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. مزید یہ ہے کہ جو کرمنل ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لائے عمل کیا ہوتا ہے, اس کے بعد امپرومنٹس کیا ہوتی ہیں, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اب جیسے انسیڈنٹ ایک شادرہ میں ہوا تھا, ایک سیٹلمنٹ ہوئی اور موٹر سائیکل والا اس کے اندر جو ہے وہ گرا, لکیلی وہ مطلب زیادہ انجری نہیں ہوئی اس کو. اس کے بعد ہم نے جو اپنے کنسرنڈ آفیسرس تھے تمام کے تمام وہاں پہ سسپینڈ کیے اس کی, اور ان کی انکوائری جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. جو کانٹریکٹر تھا جس نے وہاں پہ کام کیا تھا اس کے اگینسٹ FIR ہوئی. تو اس طرح کی SOPs جو وائلیٹ کرتا ہے وہ پھر سزا بھی بھگتتا ہے. تو اس طرح کے انسیڈنٹ مزید فیوچر میں نہ ہوں, اس کے لیے ہم نے لائے عمل بنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب واسا لاہور کو رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں, تو پنجاب میں اب کیا میکینزم بنایا جائے گا اس کا؟ جی بالکل, CM صاحبہ نے رول ماڈل بنا دیا ہے. میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, اور 13 مزید سٹیز میں واسا کی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے. وہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈپلائی ہو چکے ہیں. ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز کے بھی انٹرویو کمپلیٹ ہو گئے ہیں, وہ بھی سمری CM صاحبہ کو چلی گئی ہے. تو 13 سٹیز میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے. اب اس کی جو ٹرانزیشن ہے, کیونکہ کرنٹلی اس کو دیکھ رہا تھا MCL میونسپل کارپوریشن کا فنکشن تھا واٹر اور سینیٹیشن ان تمام سٹیز میں, جس میں یہ حافظ آباد ہے, سرگودا ہے, سیال کوٹ ہے, مری, شیخ پورہ, یہ تمام سٹیز میں MCL واز دا انچارج پریویسلی. لیکن اب اس کی جو ٹرانزیشن ہے, تمام کے تمام ایسٹس ہینڈ اوور ہو رہے ہیں واسا کو. اس میں تمام کی تمام انوینٹری بنائی جائے گی, پھر اس میں گیپ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ کیا مسائل ہیں, اس کی پھر کوئک ونز ہیں جو امیجیٹ سولوشنز ہیں. ایک لمبا پروسیجر. یس, پھر کوئک ونس میں ہم جو ایگزسٹنگ سسٹم کو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کریں گے, پھر اس کی ماسٹر پلان عمل میں لایا جائے گا, پھر ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں وہ فیزز میں جو ہم نے پلان کی ہیں. نیکسٹ 3 ایئرس میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ تمام کے تمام واساز کو واسا لاہور کی طرح اسٹیبلش کیا جائے گا. وہاں پہ میگا اسٹرکچرز ہوں گے, میگا انفراسٹرکچر, مشینری, جس طرح لاہور میں کام کرتی ہے, جس طرح لاہور میں کام کرتی ہے واسا سیم اسی طرح کام کیا جائے گا. جی بالکل اسی طرح ہی وار فوٹنگ پہ وہاں پہ ہائرنگ ہوگی, پھر کنٹرول روم اسٹیبلش ہوں گے, پھر ڈیجیٹلائزیشن ہوگی, اسکاڈا سسٹم ہوگا, کیمرہ سسٹم ہوگا. اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جوہر ٹاؤن میں ہم اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں, جہاں پہ کافی عرصے سے بن رہا ہے. وہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ اصل میں وہ پہلے کانسیپٹ یہ تھا, وہ واسا لاہور کا آفس کا کانسیپٹ تھا, تو فنڈنگ کی کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. لیکن اب جو اس کا جو ٹاپ فلور ہے اس کو اتھارٹی کا فلور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو کیونکہ اب اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے اس وجہ سے اب ٹینڈر بھی دوبارہ سے کیا گیا ہے, کیونکہ پرانے جو ریٹس تھے وہ ورکیبل نہیں تھے, تو اس کی ٹینڈرنگ اب ہو گئی ہے. تو نیکسٹ 12 منتھس میں ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا اتھارٹی اور واسا لاہور کا آفس. پورے پنجاب کو واسا لاہور سے ہی پھر ڈیل کرے گا؟ واسا لاہور جو ہے وہ ایجنسی ہے, اور جو پنجاب واسا ہے وہ ایک اتھارٹی ہے, وہ ڈیل کرے گا. وہ بیسیکلی جو اتھارٹی ہے وہ گورن کرے گی, اس کا جو مینڈیٹ ہوگا وہ گورن ہونا ہے, مطلب پالیسیز بنانا, ریگولیشن سارا کچھ یہ بنانا یہ اتھارٹی کا کام ہے. اور جو ایجنسی ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہوگی, مطلب تمام کے تمام جو ڈائریکشنز ہوں گی جو اس کو امپلیمنٹ کرنا, ہیومن ریسورس, مشینری, وہ ساری ایجنسیز کے پاس ہوں گی. ہمارے رپورٹر ہیں واسا کے کامران علی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح پنجاب میں فال کر رہے ہیں واسا کو رول ماڈل بنا کے, بہت سارے لوگوں نے اس پہ کوشش کی ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. اس میں ان کے کوئی اپنے ذاتی مفادات تھے دوسرے لوگوں کے؟ اس میں سب کچھ اسٹریم لائن ہی ہوا ہے. میرا نہیں خیال کسی نے روکنے کی کوشش کی ہوگی. ہاں ڈیلے ضرور ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ مسائل تھے, ایکٹ میں کچھ ایشوز تھے, کیونکہ MCL کا جو فنکشن تھا ان کے ایکٹ میں تھا کہ واٹر اینڈ سینیٹیشنس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس ایکٹ کو چینج کروایا جائے اور ایک ایسا نیا ایکٹ منظور کیا جائے جس میں تمام کی تمام رسپانسبلٹی اور تمام فنکشنز وہ واسا کے پاس شفٹ ہو جائیں. تو اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے جو کرنا تھا. کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے, پھر اس کی یہ پنجاب اسمبلی سے اپروول ہوتی ہے. تو ایک پروسیس تھا جس کو ہم نے 3 سے 4 مہینے میں کمپلیٹ کیا, اور چیزیں اب رائٹ ڈائریکشن میں موو ہو گئی ہیں. آخر میں یہ بتائیے گا, جو خیبان فردوسی اور جو لیاقت چوک سے کھاڑک نالے تک روڈ ہیں, یہ کب تک امید ہے کہ کمپلیٹ کر کے آپ LDA کے حوالے کریں گے؟ اس جو سمن آباد اور جو خیابان فردوسی ہے, اس کی جو پروکیورمنٹ ہے اور جو کنٹریکٹر کی ہائرنگ ہے یہ فیب میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اور کنٹریکٹر کو ہم نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا دونوں کاموں کے لیے فیب میں. تو فیب ٹو فیب 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اسی ٹینیور میں ہم اس کو کمپلیٹ کر کے فنکشنل کر دیں گے روڈ کو دوبارہ سے. ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں واسا کے حوالے سے
کہ پانی کم استعمال کرنا چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے, یا بارشوں میں مونسون میں کیا کرنا چاہیے, کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بالکل, واٹر کنزرویشن تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ صاف پانی, کیونکہ ہمارا جو لاہور کا پانی ہے وہ ایک نعمت ہے, کیونکہ آپ جیسے ہی لاہور سے باہر جاتے ہیں تو پانی کی کوالٹی ایسی نہیں ہوتی جو لاہور کی کوالٹی ہے. تو کیونکہ پانی کی کوالٹی اچھی ہے اس لیے زیادہ پریشیس بھی ہے. تو میرا میسیج لوگوں کو یہ ہے کہ کم سے کم اس کو استعمال کیا جائے, اور جو مونسون کے حوالے سے اور واٹر ڈرینیج کے حوالے سے میرا جو میسیج ہے یہی ہے کہ مطلب آپ کے قریب جو مین ہولز ہیں, جو سورز ہیں, اس کو مطلب مزید کنٹامینیٹ نہ کریں, مزید گند اس میں نہ ڈالیں. جو اوپن ڈرینز ہیں لوگ اس میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں, تو جتنا کوڑا کرکٹ ڈرین میں آتا ہے اس کو اتنا صاف کرنے کے لیے اتنا ہی ہیومن ریسورس اور مشینری کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہمارے لیے چیلنج اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میری لوگوں سے گزارش یہی ہے. اور دوسرا, میں لاہور کے شہریوں کو یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ واسا لاہور اور گورنمنٹ آف پنجاب بہت زیادہ دن رات کام کر رہی ہے ڈرینیج کے لیے واسا کی. تو اگر 200 mm رین لاہور پہ ہٹ ہوتی ہے اور وہ 5 سے 6 گھنٹے میں اگر وہ کلیئر ہو جاتا ہے پورا لاہور, تو اس میں بجائے اس کے کہ واسا کو برا بھلا کہا جائے اور گورنمنٹ آف پنجاب کو برا بھلا کہتے ہیں, تو اس میں تو ایکنالجمنٹ بنتی ہے ڈپارٹمنٹ کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 200 mm کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں گے تو اتنی جلدی کلیئر نہیں ہوتی. تو لاہور میں ہم اس کو بہت بڑا چیلنج لے کر نکلتے ہیں, اور اس کو فلی, یعنی ہماری مشینری فلی آفیسر فنکشنل ہوتے ہیں, کنٹرول روم فنکشن ہوتا ہے. ایون کہ رات 3 بجے 2 بجے کسی بھی ٹائم بارش ہوتی ہے, ہماری پوری کی پوری مشینری, ہماری پورے کا پورا اسٹاف, آفیسرز تمام فیلڈ میں ہوتے ہیں. مشینری اسٹاف سے سیٹسفائی ہیں؟ جی کم ہے نہیں, یہ جو انیشیل اب ریسنٹ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے مشینری پہ. ہم نے تقریباً 50 سے 60 کے قریب جو بڑے ٹرکس ہیں وہ نیو ایڈ کیے ہیں اپنے ریسورس میں, اور اس کے علاوہ جو ڈسلٹنگ کی مشینری ہے وہ بھی نیو ایڈ کی ہے, ڈیواٹرنگ سیٹس ایڈ کیے ہیں, ڈسپوزل اسٹیشنز ایڈ کیے ہیں. بہت بڑی انویسٹمنٹ ایک لاہور پہ ہوئی ہے. تو اس سے امپرومنٹ اور امپیکٹ بھی آپ نے اس دفعہ لاہور میں دیکھا ہے کہ جتنے ہم نے واٹر ٹینکس بنائے تھے 13, اس نے بھی فلی جو ہے وہ کام کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے واٹر کو ڈرین کرنے میں. تو مزید بھی ہم مطلب اپنے ٹوز پر ہیں, مزید بھی بارشیں ہوتی ہیں تو ہم 100% جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ہیں. لاہور پہ انویسٹمنٹ کر کے جو 13 شہروں میں جائیں گے آپ, عملہ بھی ادھر سے جائے گا, مشینری بھی ادھر سے موو کرے گی؟ نہیں, اس کے لیے الگ فنڈس دیے جائیں گے؟ یہ فنڈ صرف لاہور کے لیے ہیں. تو تمام جو واسا ڈیولپ کیے ہیں وہاں پہ بھی 1 بلین کے پیکج ہر سٹی میں گورنمنٹ آف پنجاب نے دیے. جیسے ہی وہاں پہ فنکشنز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے واسا کے, وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی ودن 2 to 3 months. جی ناظرین, بالکل آپ نے مدثر صاحب کی باتیں سنی, باتوں سے واسا جو کر رہا ہے آپ کے لیے وہ بھی انہوں نے بتایا. اور جو روڈز کا جو خیبان فردوسی اور جو سبزہ زار کے روڈ کا جو مین ایشو ہے واسا اور ایل ڈی اے سے لوگ بڑی تنقید کرتے نظر آتے ہیں, ان کا بھی بتایا کہ وہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.